اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 11,500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,58,000 پوائنٹس کی سطح سے اوپر چلا گیا۔ غیر معمولی تیزی کے بعد ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے معطل کی گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 37 پیسے کا ہو گیا۔ ایران کے خلاف جنگ خاتمے کے قریب ہے، لیکن اسی ہفتے ختم نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا ایران کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا، آنے والی قیادت کو بھی مار دیں گے۔ ایران کے پاس نہ بحریہ بچی ہے نہ ہی فضائیہ۔ ایرانی بحریہ کے جہاز سمندر کی تہ میں ہیں، میزائل اور ڈرون صلاحیت کو تباہ کر دیا۔ امریکہ 4 سے 5 ہفتے کی ٹائم لائن سے بہت آگے چل رہا ہے، ابھی مکمل فتح حاصل نہیں کی، دشمن کا مزید پیچھا کریں گے۔ ایران پر حملہ نہ کرتے تو اسرائیل ختم ہو جاتا۔ مناب میں اسکول حملے کی تحقیقات کا اعلان۔ ایران نے امریکی صدر کے بیان کو احمقانہ قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ایران کرے گا، خطے میں تحفظ سب کو ملے گا یا کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ امریکی اور اسرائیلی حملے جاری رہے تو 1 لیٹر آئل بھی نہیں جا سکے گا۔ امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو نکالنے والے ممالک اپنا ہرمز استعمال کر سکیں گے۔ پاکستان میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی، 3 بڈرز اور 6 اسپیکٹرم بینڈز نیلامی کے عمل میں شامل۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا 5G کی نیلامی کے لیے حکومت نے مکمل ایکو سسٹم بنایا، اسپیکٹرم کی نیلامی سے IT برآمدات بڑھیں گی۔ وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ نے کہا 5G انٹرنیٹ کے اجراء کے بعد ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوگی، 4 سے 5 مہینوں میں 4G سروسز میں نمایاں بہتری نظر آئے گی۔ اسی عرصے میں 5 بڑے شہروں میں 5G دستیاب ہوگا۔ چیئرمین PTA نے کہا کہ 5G انٹرنیٹ سروس سے جدید انٹرنیٹ سروس فراہم ممکن ہوگی۔ ایران کے خلیجی ممالک پر حملے جاری، بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، بحرین میں رہائشی عمارت پر حملے میں 1 شخص جاں بحق، فضائی حملوں کے بعد سائرن بجنے لگے۔ کویت نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر 6 ڈرونز مار گرائے۔ سعودی عرب نے بھی 2 ڈرونز کو مار گرایا۔ دبئی میں بھی خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ ہفتے میں 4 دن کام، 3 دن چھٹیاں، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان، کہا اسکول رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتے کے لیے بند ہوں گے۔ کالجز اور یونیورسٹیز کو فوری آن لائن کلاسز شروع کرنے کی ہدایت، اہم اور ضروری خدمات کے علاوہ 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا، بینکوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ وفاقی وزراء 2 ماہ کے لیے تنخواہ نہیں لیں گے، اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کمی ہوگی۔ وفاقی وزراء، مشیر، معاونین خصوصی اور 4 گورنرز کے غیر ملکی سرکاری دوروں پر پابندی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کفایت شعاری پالیسی کا اعلان، سرکاری گاڑیوں کے تیل میں 50% کٹوتی ہوگی، محکموں کی 60% گاڑیاں 2 ماہ کے لیے بند، گریڈ 20 اور اوپر کے افسران کی تنخواہ سے 2 دن کی کٹوتی ہوگی، سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیوں پر مکمل پابندی، سیمینار ہوٹلز کے بجائے سرکاری اداروں میں ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا اسکول 16 مارچ سے 31 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان، کفایت شعاری اقدامات کا نوٹیفیکیشن جاری۔ موٹر وے پر زیادہ سے زیادہ اسپیڈ کی حد 90 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ، ہائی وے پر 65 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر۔ لاہور، ملتان، پنڈی سمیت پنجاب بھر میں آج سے 31 مارچ تک اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بند، تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز لے سکیں گے، بورڈ امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے کرم سیکٹر میں اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا۔ جوابی کارروائیوں میں بزدل افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر بھی فرار ہو گئے۔ صرف افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے افغانستان کو ناجائز گرفتاریاں کرنے والے ممالک میں شامل کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کو فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، طالبان پالیسی مراد حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کے حربے استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا۔ طالبان کو بلا جواز حراست میں لیے گئے تمام امریکیوں کو رہا کرنا چاہیے۔
اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. بھارت کی افغان پالیسی کا مقصد پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے. بھارت کو افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے. افغانستان دہشت گردوں کی اماجگاہ بن گیا ہے. افغانستان میں موجود دہشت گردی پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. بحرین میں ایک بھارتی انجینئر حساس معلومات اسرائیل کو فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار. امریکی ویب سائٹ کے مطابق ملزم نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ جغرافیائی معلومات، تصاویر اور اسٹریٹجک مقامات کی ویڈیوز شیئر کی. کراچی میں گھڑاب کے قریب ٹرک میں آگ لگنے کا واقعہ. کروڑوں مالیت کی 74 موٹر سائیکل جل گئی. آگ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. واقعہ گزشتہ روز پیش آیا. کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بھی اسکول اور کالجز 23 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان. نوٹیفیکیشن کے مطابق طے شدہ امتحانات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. صوبے میں جاری داخلہ مہم اور ڈیجیٹل مردم شماری کا عمل جاری رہے گا. پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے سرکاری دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم کا فیصلہ. پروٹوکول گاڑیوں اور ہیلی کاپٹرز کے غیر ضروری استعمال میں کمی ہوگی. غیر ضروری تقریبات اور ڈنرز پر بھی پابندی عائد. ایندھن کی بچت کے لیے 2 ماہ کے لیے اقدامات نافذ ہوں گے. ترجمان شفیع جان نے کہا سرکاری محکموں میں تمام میٹنگز 100% آن لائن ہوں گی. سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں مزید 25% کٹوتی ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. کفایت دفاتر میں آن لائن ورکنگ اور چھٹیوں سے متعلق فیصلے کا امکان. تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل سے متعلق بھی اہم فیصلہ متوقع. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آنے والے دنوں میں تیل مزید مہنگا ہوگا. کوشش ہوگی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ عوام پر نہ پڑے. دن رات مشاورت اور کاوشیں جاری ہیں. عوام کو مایوس نہیں کروں گا. ہماری معیشت کا انحصار خلیج سے آنے والے تیل و گیس پر ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $100 سے تجاوز کر گئی. دل پر پتھر رکھ کر تیل کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی. پنجاب میں صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند. سرکاری افسران کے لیے فیول الاؤنس میں 50% فوری کمی. صوبائی وزراء اور سرکاری افسر کے ساتھ چلنے والی پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی عائد. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ضروری سیکیورٹی کے لیے صرف ایک گاڑی ساتھ ہوگی. سرکاری اجلاس آن لائن ہوں گے. سرکاری آؤٹ ڈور تقریبات پر بھی پابندی عائد. ہارس اینڈ کیٹل شو کا ثقافتی تہوار بھی ملتوی کر دیا گیا.